آج 16 محرم الحرام جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، قرض سے نجات، گھریلو سکون یا اپنی کسی بھی جائز حاجت کی قبولیت چاہتے ہیں تو آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم الحرام جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایتی بابرکت مہینہ ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں نیک اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمعرات کا دن ایک عظیم اور فضیلت والا دن ہے، ایسا آج کے اس بابرکت دن کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، استغفار کریں اور اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت اور ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ آپ کی مشکلات آسان فرما دے گا، آپ کی جائز حاجات پوری کرے گا اور آپ کی زندگی کو اپنی رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے گا۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کے بعد یا دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی خاص جگہ کی پابندی نہیں ہے، جہاں بھی سکون اور یکسوئی میسر ہو، باادب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ قرآن و سنت کی روشنی میں دعائیں، اذکار و اصلاحی بیانات آپ کے تک پہنچانے کی میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ جب بھی آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت محبوب رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے تو اپنے دل کی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات، کوئی صحت، کوئی اولاد کی بھلائی، کوئی کاروبار میں آسانی، کوئی روزگار، کوئی نیک رشتہ اور کوئی اپنی کسی دوسری جائز خواہش کی تکمیل چاہتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت دل میں کر لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہ کے نام سے ہر نیک کام کی ابتدا برکت، خیر اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر پورے یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ آپ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم اور بابرکت سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر بار پورے خشوع، اخلاص اور یقین کے ساتھ تلاوت کریں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ پہلے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایتی عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
یہ وہ مبارک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بے نیازی اور اس کی یکتائی کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انتہائی ادب اور خشوع کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ذرا غور کیجئے، یہ صرف چند مختصر آیات ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پورا پیغام سمویا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی عظمت کو بار بار بیان فرمایا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر سورہ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اسلام کی بنیاد، ایمان، پہچان اور ہر مومن کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب بندہ سچے دل، کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مومن کی پوری زندگی قائم ہوتی ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ اس پوری عمل کی ترتیب ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود پاک کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد انتہائی عاجزی، خشوع اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اپنے دل کی تمام جائز حاجات، رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی بھلائی، گھریلو سکون، کاروبار میں برکت اور دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ دعا قبول فرمانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ناظرین، کسی بھی وظیفے یا عمل کی اصل تاثیر بندے کے اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے میں ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات کے حل کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورے یقین، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور قبولیت کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بے پایا فضل و کرم سے ہماری حاضری، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، خیر اور کشادگی کی دعا کرتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی ایک مبارک نام، مثلا یا رزاق، یا وہاب، یا قہار، یا مصور، یا جمیل ضرور لکھیں اور تمام اہل ایمان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔